بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 27 تاریخ ہے، 27واں روزہ ہے اور ہم 27ویں روزے کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر وسیر اموری فیہ من العسر الی اليسر واقبل معاذیری وحط عنی الذنب والوزر یا رؤوفا بعبادہ الصالحین۔ اس دعا کا ترجمہ مفہوم یہ ہے، پروردگار سے بندہ اس روز دعا کر رہا ہے کہ پروردگار خدایا اس شب میں میرے حصے میں شب قدر کی فضیلت قرار دے اور میری مشکل امور کو آسان بنا دے اور میرے عذر کو قبول فرما اور میرے گناہ اور بوجھ کو ختم کر دے، اے اپنے نیک بندوں پر مہربان خدا۔ اس دعا میں 2-3 مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے شب قدر کی فضیلت کے ادراک اور رفع مشکلات، اور تیسرے عذر خواہی و گناہ کی معافی اور محو گناہ۔ پہلے فقرے میں دعا مانگ رہا ہے بندہ، اللہم ارزقنی فیہ فضل لیلۃ القدر، کہ خدایا اس شب میں میرے حصے میں شب قدر کی فضیلت قرار دے۔ یہاں پر اس جملے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بندہ جو ہے اپنے پروردگار سے دعا کرے، پروردگار مجھے اس شب میں شب قدر کی فضیلت کو جو ہے وہ قرار دے۔ اور شب قدر جو ہے وہ جیسا کہ معلوم ہے قرآن مجید میں بھی شب قدر کی فضیلت کو بیان کیے گئے۔ شب قدر کی فضیلت جو ہے وہ تمام لیالِ قدر، تمام راتوں سے جو ہے وہ بہت ہی بافضیلت ہے اور اہم ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ قدر ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور خود پورا سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے اس کو جو ہے وہ آپ درک نہیں کر سکتے۔ لہذا اتنی بافضیلت شب ہے کہ جس میں انسان کی قسمت اور تقدیر کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور پروردگار سے ایک خاص انتظام ہے، اس کا ایک خاص فضیلت ہے اس شب کی۔ لہذا اس کے بارے میں بندہ پروردگار سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میرے لیے شب قدر کی فضیلت قرار دے اس دن کو۔ دوسرے جملے وَسَيِّرْ أَمُورِي فِيهِ مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ، اور میرے مشکل امور کو آسان بنا دے۔ عربی میں عسر جو ہے وہ تنگی اور مشکل کو کہتے ہیں، اور یسر کو شادگی، راحت اور آسانی کو کہتے ہیں۔ کچھ جیسے کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، خود قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو میری یاد منہ سے موڑے گا اسے یقیناً دشواری زندگی میں نصیب ہوگی۔ یعنی جو میری یاد سے منہ پھیرے گا، مجھ سے متنفر ہوگا، تو پروردگار اس کو کہہ رہا کہ اس کی زندگی میں دشواریاں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی۔ لہذا اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہنا چاہیے اور اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور مشاکل تمام انسان جتنی بھی ہیں مشاکل ہیں وہ خود انسان کی طرف سے ہیں، اور بعض مشاکل بندے کی طرف سے ہیں، بعض مشاکل اللہ کی جانب سے ہیں، کہ جو بندے سے امتحان کے طور پر پروردگار نے اس کے لیے رکھی کہ میرا بندہ یہ کہاں تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے مشکلات میں، اور کیا اس کی زبان پر وارد ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ وہ پروردگار کو مورد الزام ٹھہرانے لگتے ہیں۔ لہذا بعض مشاکل جو ہے خود پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ بندے کی آزمائش اور امتحان لے سکے، لہذا بندے کو جو ہے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور تیسرا فقرہ وَاقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَحُطَّ عَنِّي الذَّنْبَ وَالْوِزْرَ، کہ پروردگار میرے عذر کو قبول فرما اور میرے گناہ اور میرے بوجھ کو ختم کر دے۔ معاذیر عذر کو قبول کرنے کو کہتے ہیں، اور ذنب گناہ کو کہتے ہیں، وزر بوجھ کو یعنی بوجھ کو محو کرنا، اس کو یعنی کہتے ہیں میرے پروردگار جو میرے گناہ ہے، جو مجھ پر بوجھ ہے، تو اس کو ختم کر دے۔ یقیناً پروردگار
دانستہ یا نادانستہ کیے ہوئے خطاؤں کو معاف کر کے بندے کے عذر کو جو ہے وہ قبول کر لیتا. لیکن شرط یہ کہ بندہ اپنی خطاؤں کی جانب متوجہ ہونے کے بعد خدا کی بارگاہ میں لوٹ آئے اور پھر اپنے گناہوں کی آئندہ تکرار نہ کرے. اور جب خدا بندے کے عذر اور گناہ کو قبول کر دیتا ہے تو پھر یقیناً اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام غلطیوں کو محو کر دیتا ہے. لہذا بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور پروردگار سے جو ہے وہ درخواست کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں دست بدعا رہنا چاہیے، جیسا کہ خود پروردگار کا حکم ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس دعا میں بندہ آج کے دن جو ہے وہ درخواست کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، یہی درخواست کر رہا ہے کہ پروردگار میرے عذر کو قبول فرما، میرے آثار گناہ کو محو کر دے، ختم کر دے. پروردگار تو رئیف ہے، تو رؤوف ہے، رحیم ہے، غفور ہے اور سب کی مغفرت کرنے والا ہے. لہذا بندہ اس دعا میں پروردگار سے یہی دعا مانگ رہا ہے اور ہم بھی دعا گو ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تو ہم پر رحم کر، اور تو بہت زیادہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد